बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। ज़ाहिर है कि सियासी जो डेवलपमेंट्स हैं उसके तनाजुर में पाकिस्तान के अंदर रोज़ ही कुछ ना कुछ जो है वो हो जाता है। और आज भी 28 मई है और यौम तकबीर है। PMLN अपना क्रेडिट ले रही है। भुट्टो साहब को भी मरीम नवाज़ साहिबा ने क्रेडिट दिया है कि उन्होंने इनिशिएट किया था इस प्रोग्राम को। बिलाशुबा ये एक कौमी असासा है। अगर पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, इसका ये कौमी चीज़ है जिसको कि हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी तरफ आज जनाब अख्तर मेंगल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच की है इसी 28 मई के हवाले से, यौम तकबीर के हवाले से, क्योंकि चागी उनका भी इलाका है और जिस तरह के उनके अपने जज्बात हैं आज उन्होंने आज के दिन में कौमी असम्बली के अंदर वो सुनाया। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और फिर हम मौजू को आगे बढ़ाएंगे। ज़रा सुनिएगा। चागी एटमी धमाके के लिए जिस जगह को मुंतखब किया गया था, जिस दिन वो धमाके हुए, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर मुझे एतमाद में भी नहीं लिया गया। और जिस पर हमने जब एहतजाज किया, एतराज किया, उस एहतजाज पर जो है हमें हुकूमत से हाथ धोने पड़े। इम्पॉर्टेंट बात जो कि उन्होंने आज के खिताब में ये भी कही कि चागी में सब क्रेडिट तो लेते हैं, उसके मॉडल तो हर जगह पे शहरों में लगाते हैं, लेकिन चागी के लोगों के साथ क्या हो रहा है कोई वहाँ पे जाके ना देखता है ना उनकी बात करता है। तो ये एक बड़ा जेन्युइन किस्म का शिकवा है जो कि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने आज कौमी असम्बली के अंदर उठाया। उन्होंने एक आज लंबी तवील लिस्ट भी बताई कि कब कब किस किस को पाकिस्तान के अंदर गद्दार करार दिया गया और क्या कहा अख्तर मेंगल साहब ने इस बारे में, वो भी जरा सुन लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को क्या मुल्क दुश्मन करार नहीं दिया गया था? किसकी तरफ से वो इल्जामात लगाए गए? अकबर बुट्टी भी गद्दार, जुल्फकार अली भुट्टो भी मुल्क दुश्मन और गद्दार, नवाज शरीफ वो बेनजीर जो है सिक्योरिटी रिस्क और वो भी गद्दार। और ज़ाहिर जब वो गद्दार हुए तो उनको मुंतखब करने वाले, उनको वोट देने वाले भी गद्दार हो गए ना। और क्या यही वो लोग नहीं जिन्होंने इस मुल्क का आइन बनाया? तो इसका मतलब कि इस मुल्क की 80% आबादी जो है गद्दार हुई। तल्ख बातें हैं मगर सच हैं और हमें ज़रूर सच को फेस करना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की तरक्की भी है। आज मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने भी तकरीर की। ज़ाहिर है क्रेडिट उन्होंने लिया, मियाँ नवाज शरीफ को भी दिया, लेकिन इस मौके के ऊपर ज़ाहिर है कि एक सियासी तकरीर भी थी, कुछ अपने जज्बात का इजहार भी किया और वोट को इज्जत दो का जो नारा है वो भी वापस आया। क्या कहा उन्होंने, ज़रा वो भी सुन लीजिए। तुम भिखारी आजम हो कि 6 अरब डॉलर के लिए मुल्क को IMF के हाथ गिरवी रख दिया। कहता है कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। ओ भाई, तुमसे NRO मांग कौन रहा है? जो खुद हर बात पे किसी का मोहताज हो, किसी की आंखों के इशारे की तरफ देखता हो, वो किसी को NRO क्या देगा? तुम्हारी तो ये इज्जत है, तुम्हारे वुज़रा का जो बैटिंग ऑर्डर है वो एक लम्हे में दरम बरम कर दिया जाता है और तुम मुंह देखते रहते हो, तुम एक लफ्ज नहीं बोल सकते। उनकी तोपों का रुख भी मरीम नवाज़ साहिबा की जो तवील खामोशी के बाद अब खात्मा हुआ है सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है। इससे पहले उनकी तोपों का रुख ज़ाहिर है कि कुछ और होता था। हम ज़रूर इस पर भी बात करेंगे। कल आसिफ जरदारी साहब की भी पेशी है और बिलावल भुट्टो की भी पेशी है। पीपल्स पार्टी ने इस मौके पर एक पावर शो का भी ऐलान कर रखा है, गो कि बहुत पब्लिक नहीं किया लेकिन इरादा नज़र आ रहा है। इस पर भी हम ज़रूर पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। और बजट की जो मंजूरी है, सरदार अख्तर मेंगल के तेवर ये बता रहे हैं कि शायद उसमें भी वो भी टफ टाइम देंगे और अपोजिशन भी टफ टाइम देगी। हमारे मौजूआत तो बहुत से हैं लेकिन मेहमान ऐसे हैं जो कि हर मौजू पे बात कर सकते हैं। जनाब उस्मान डार साहब जो कि यूथ प्रोग्राम के रूह रवा हैं और हुकूमत से इनका ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ से। बड़ा बेहतरीन इन्होंने एक प्रोग्राम भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, कई बार मुंतखब हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। मोहतरम सलीम साफ़ी साहब तजिया निकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुर्तज़ा वहाब हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुशीर हैं इत्तलात के और वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे। सबसे पहले तो साफ़ी साहब आप ये बताइएगा कि एक तो ये जो मरीम नवाज़ साहिबा की तकरीर थी और उस पर उन्होंने तोपों का पूरा रुख हुकूमत की तरफ किया है, क्या उनका बयानिया जो है वोट को इज्जत दो प्लस का वो अब सिर्फ हुकूमत पे तनकीद तक रहेगा? एक तो मेरे ख्याल में 28 मई है तो थोड़ा सा अगर हम उसका भी तज़किरा करें कि देखिए ये बात यकीनन हमारे एटमी प्रोग्राम में जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया, तो इसमें कोई शक नहीं कि इसमें मुल्की इदारों का भी बड़ा किरदार रहा है और उसमें फिर हमारे एटमी साइंसदानों का भी बड़ा किरदार रहा है। लेकिन
बुनियादी जो क्रेडिट जाता है एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है उसको शुरू करने का, और एक फिर मियां नवाज शरीफ को जाता है एटमी धमाके करने का। क्योंकि एक तो उसको ना करने के लिए जो आलमी दबाव था, उस वक्त भी मुल्क फाइनेंशियल क्राइसिस में था, और जवाब में तकरीबन $5 बिलियन इमदाद उस वक्त ऑफ़र की गई थी बिल क्लिंटन की तरफ से। तो मेरे ख्याल में ये एक सबूत जो इस वक्त आज अख्तर मेंगल साहब ने जिक्र किया ना, कि जिन जिन लोगों को इस मुल्क में गद्दार करार दिया जाता है, तो अगर देखें तो इस मुल्क को जहाँ बनाने वाला एक पॉलिटिशियन था, वहाँ इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में भी हमारे इदारों के साथ जो किरदार था वो उनका था। जो मरीम नवाज साहबा के बयानिया का ताल्लुक है, मैं तो सिर्फ एक बात उस पर अर्ज़ करूँगा कि अभी ये लोग चूँकि वो दूसरा बयानिया फिट गया, नाकाम हो गया, जो शहबाज शरीफ साहब का था और मुफाहमत का था, या एक तरफ से हुई गलती या दूसरी तरफ से हुई, आई डोंट नो कि किस फरीक ने अपने कमिटमेंट पूरे नहीं किए, और अब मुस्लिम लीग नून दोबारा इस पे आ गई है कि वो उस इनकलाबी बयानिए को अपना ले। इसलिए मरियम उसी नवाज तरह से मिनो इन जैसे इलेक्शन से पहले था, उस वक्त उनका टारगेट इदारे थे, अदालतें थीं, अब उनका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। नहीं, देखें, एक तो ये कि बहरहाल जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं तो उनके साथ हुआ भी वहीं से है। ये इमरान खान बेचारे को तो वो मुफ्त में रगड़ देते हैं ना, वैसे ये तो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, और ये बात उनकी ठीक है कि भाई उनसे एनआरओ क्या मांगना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रा सोच समझ के कि कहीं ऐसा ना हो, मसलन हमने ये देखा है जावेद लतीफ़ साहब से माजरत के साथ कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप लड़ाई तो मोल लेती है लेकिन फिर निभाती नहीं है। मौत का रिस्क नहीं चढ़ाती। मौत का रिस्क ले लेती है। हाँ। मौत का रिस्क, यानी 12 अक्टूबर 99 को भी मियां नवाज शरीफ साहब ने मौत का रिस्क लिया था। हाँ। और इस इलेक्शन से पहले भी जब ये बयानिया, तो मौत से नहीं डरते, लेकिन बाज़ वक़्त फिर जेल की आजमाइश है या बच्चों की आजमाइश है या ख़ानदान का प्रेशर जो है उनको निभाने नहीं देता। तो एक मुस्लिम लीग नून के वर्कर की और सेकंड टियर लीडरशिप की कैपेसिटी को भी देखना चाहिए कि कितनी आजमाइश वो आगे बर्दाश्त करेगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो अगर फिर इस बयानिए को दरमियान में छोड़ना पड़े तो फिर इससे भी ज़्यादा नुकसान होगा। मियां साहब, आपने पार्लिमानी पार्टी में बड़ा दबंग आपने बातें की, जिसके बाद पार्टी के अंदर एक थोड़ी सी जो ना हिलजुल भी पैदा हुई थी। क्या आप एग्री करते हैं साफ़ी साहब से कि इस बयानिए को अब आखिरी अंजाम तक लेके जाना पड़ेगा? वो क्या हो सकता है आखिरी अंजाम? हाँ, आसमान दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है, मुझे बड़ा एहतराम है सलीम साफ़ी साहब का, और बड़ा बैलेंस गुफ्तगू करते हैं, और जहाँ कहीं हमें तनकीद करना ज़रूरी होता है वो भी ज़रूर करते हैं। मगर मैं एक दो चीज़ें ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो आज अख्तर मेंगल साहब के हवाले से अभी आपने क्लिप सुनवाया, मैं भी वहीं था, उसके बाद मैंने भी बात की, और मैंने ये बात वहाँ भी की थी कि मैं बतौर एक जमात के नुमाइंदे के ये बात नहीं कर रहा, मैं बतौर पाकिस्तानी ये बात दुखी दिल से ये कह रहा हूँ कि हम सब ने गलतियाँ की हैं, मगर अब ये देखें कि हमारी नालायकियों, हमारी गलतियों से दुश्मन ने कितना फ़ायदा उठाया। आप ये देखें कि आज हम यौम तकबीर मनाना चाहते हैं, मगर मना कौन रहा है ये भी देखने वाली बात है, और किस जज्बे से मना रहा है ये भी सबके सामने है। तीसरी बात यह है कि देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जिस किसी ने पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, उसका हशर क्या हुआ है। मैं बड़ी पुरानी डिटेल में नहीं जाता, जिस तरह उन्होंने मोहतरमा फातिमा जना का नाम लिया, बाकी अकाबरीन का नाम लिया, मैं नाम उनका लिए बगैर इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा आज के हवाले से कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुनियाद रखी और वो फांसी चढ़ा। लोग उस वक्त कहते थे कि इंसाफ हुआ है, उसके बाद अदालतों ने और जिन्होंने फैसला दिया उन्होंने भी कहा कि ये अदालती कत्ल है। अब आज है कि क्या 20 साल बाद नवाज शरीफ को भी यही कहा जाएगा कि उनके साथ अदालती नाइंसाफ़ी हुई है? 20 साल बाद यही कहा जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तस्खीर बनाने जा रहे थे, तो उनके साथ ये शो। तो लेकिन इससे पहले कि आपका पुराना जो नैरेटिव है वो वापस आ गया। मैं उस पर बात करने से पहले एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, बात ये है
کہ بہت سے فیکٹر ہیں جنہوں نے اپنا آپ دیا پاکستان کے لیے اور یہ ایٹمی قوت بن گیا، مگر اس میں 2-3 کردار ایسے ہیں جو نمایاں ہیں ذرا، ان میں سے ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر قدیر خان، نواز شریف۔ اب میں یہ بات ذوالفقار علی اور بھٹو کے بہت سارے سائنسدان بھی تھے جنہوں نے شروع کیا، ڈاکٹر عبدالسلام کا نام ہی نہیں اس میں آتا ہے، جن کا نام نمایاں نہیں، میں اس حوالے سے بات کر۔ اب دیکھیں ڈاکٹر قدیر خان جو ہے اس پر بھی کرپشن کے الزامات لگا کر آج بھی جیل خانے میں اس کو پھینکا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بھائی اگر اس شخص کو جس نے پاکستان کے لیے سرو کیا، اس شخص کو آپ ٹی وی پر لا کر معافی مانگنے پر مجبور کرتے ہیں اور نواز شریف کو پہلے جلاوطن کرتے ہیں، اس کے بعد آج جیل خانے میں ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تاریخ سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بالکل، یہ ڈاکٹر صاحب ابھی جو یہ پولیٹیکل باتیں تو ظاہر ہے ہو رہی ہیں، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ابھی سب نے کہی کہ وہ ایک تو خیر مریم صاحبہ نے کہا کہ NRO مانگ کون رہا ہے آپ سے وغیرہ وغیرہ، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کافی ٹف ٹائم ملنے والا ہے مریم نواز سے، حمزہ شہباز سے، بلاول بھٹو سے؟ دیکھیں تحریک چلانا ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، اور کسی سطح پہ بھی ہم یہ نہیں خوفزدہ کہ یہ تحریک چلائیں گے تو کیا ہوگا۔ تحریک کے لیے جس نظریے کی ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں آج ان کے پاس وہ نظریہ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا مکان قوم کے لیے نعرہ لگایا، آج آپ کے سامنے یہ حالات، کتنے انہوں نے روٹی کپڑا مکان دیا، سٹیٹسٹکس لے آئے سامنے۔ میاں صاحب تھے، ایٹمی دھماکے، دیکھیں ایک تو مجھے ان کی سمجھ یہ نہیں آتی ہے، یہ قومی منصوبوں کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں۔ کچھ پروجیکٹس ہیں جو آپ کے، اسی طرح سی پیک بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا بھی کردار رہا، جب انہیں موقع ملا، ان کو موقع ملا، ان کا کردار رہا، ہمیں آج موقع ملا، ہم بھی سی پیک کو لے کے آگے جائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ شاید وہ ایک فرد واحد کی ملکیت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج کے دن یہ میں تقریر ابھی سن رہا تھا جو مریم صاحبہ کہہ رہی تھیں، آج انہوں نے ایٹمی دھماکوں پہ تو بات کی ہے، $6 بلین کا جو عمران خان کو یہ تانا دے رہی تھی، اپنے والد کے معاشی دھماکوں کی بھی بات کرتی وہ جو اس ملک کے اندر انہوں نے کیے ہیں۔ کیا $100 بلین جو قرضہ لیا وہ عمران خان صاحب نے لیا ہے؟ $27 بلین جو اگلے 2 سال میں، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا نا، اب دھماکوں کی بات ہوئی ہے تو پھر معاشی دھماکوں کی بھی بات ہونی چاہیے نا۔ یہ $27 بلین عمران خان نے قرض نہیں لیا جس کو واپس کرنے کے لیے انہیں IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے کس پہ آؤں، کیونکہ یہ پوچھنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ آپ مانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ کریڈٹ تھا، نواز شریف کا بھی، یہ بھی آپ کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہیں؟ کریڈٹ جس کا ہے ملنا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انیشیٹو لیا، قوم کے لیے لیا، ملک کے لیے لیا، جو بھی ان کے اچھے کام ہیں جس کے بھی ہوں، بی بی نے میزائل پروگرام شروع کیا، سب کو کریڈٹ ملنا چاہیے، ہر ایک کو اچھے کام پہ کریڈٹ ملنا چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف بار بار ایک چیز کا اشارہ کیا جا رہا ہے جی کہ وہ غدار ہے، وہ غدار ہے، تو دیکھنے والی یہ بات ہے، ایک دوسرے کو غدار تو یہ سیاستدان ہی ہم کہہ رہے ہیں، کوئی باہر والا آگے کہہ رہا ہے۔ کیا آصف علی زرداری صاحب کی سپیچز لے کہا کہ الزام ان کو غدار بنایا جاتا رہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ غدار ہیں۔ آسماں معذرت سے ہم سیاستدانوں کو بھی سمجھنا ہوگا، ہمیں بھی اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، ہمیں بھی اپنے اندر پولیٹیکل میچورٹی لانی ہوگی۔ یہ بیانات ہم چلائیں پھر سب کے، اگر کسی ایک طرف لے جانے والی بات نہیں ہے، اس بات کو سب ہی شامل ہیں۔ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جو کریڈٹ لینے نہ لینے کی بات ہے بہت آگے کی بات اب ہو گئی، اب تو پاکستان کو ایک قومی، پوری قوم کو ایٹم بم بنانا ہے، ایک بم، ایک متحد اس کی صورت میں جو کہ اتحاد نہیں ہے، پولرائزیشن ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس میں جو مختلف بیانیے آ رہے ہیں، خاص کر کے جو ریاست مخالف بیانیے بھی سامنے آ رہے ہیں، اس سے کتنا نقصان ہوگا پاکستان کو؟ دیکھیں آسما، بالکل میں سمجھتا ہوں ریاست سے زیادہ اہم چیز تو کوئی نہیں ہے۔ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ یہ جو آج پروجیکٹس کا کریڈٹ لینے کی بات کی جا رہی ہے، یہ بھی تو ایک مضبوط ریاست کے قیام کے لیے تھے نا۔ جو آپ نے بات کی کہ بھٹو صاحب نے ایٹمی پروگرام کا پاکستان کو سٹارٹ کیا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ کے ایسٹ میں ایک دشمن آپ کا بیٹھا ہوا ہے جو آئے دن آپ کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اندر آپ کو پاکستان کے ڈیفنس کو جو ہے اور زیادہ مؤثر بنانا تھا۔ اس لیے بھٹو صاحب نے وہ فیصلہ کیا، وہ ریاست کی خاطر کیا نا۔ اگر بی بی نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان لے کر آئیں گے، تو وہ پاکستان کے دفاع کو مستحکم کرنے کے لیے، اس ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بھی بیانیہ دیں، اس بیانیے میں اصل فوقیت جو ہے وہ پاکستان کی ہونی چاہیے، اور اسی چیز کو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ کبھی کبھار ہم اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں
جو الزام تراشی کرتے ہیں اس کا نقصان ہمارے پاکستان کا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم سب لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں پر کسی چیز کا امپیکٹ ہماری ریاست پہ پڑتا ہے, ہمارے ملک پر پڑتا ہے, اس کے اوپر ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک مضبوط ریاست کا جو تصور قائد اعظم نے سوچا تھا, جس کے لیے شہید بھٹو نے, بی بی نے اور تمام ہمارے جمہوری لیڈرز نے بڑی جدوجہد کی, میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اس کی پیروی کرنے کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مضبوط پاکستان کی طرف ہی کام کریں. اچھا مرتضیٰ, میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد ہم ذرا موجودہ حالات پہ بھی آئیں گے, کیونکہ کل آپ لوگ شاید ایک اور پاور شو کا فیصلہ کیے بیٹھے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کریڈٹ کتنے سالوں کے بعد آج مریم بی بی نے جب یہ بات کی بھٹو صاحب کی, تو بڑے طویل سالوں کے بعد جو ہے کریڈٹ دیا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے بھٹو صاحب کو بھی. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اب آگے جا کے سب کو ایک قوم کو متحد کر کے کیسے بڑھنا, اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, میں چونکہ جواب لینا ہے تو صاحب آپ کے پاس بعد میں آتی ہوں. یہ جو دھماکے میاں صاحب نے کیے تھے, معاشی دھماکے, اس سے تو نقصان ہوا ہے نا. حکومت ابھی تک بیچاری کھڑی نہیں ہو پا رہی, 10 مہینے اس کو ہوئے ہیں اور اپنے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں, تو اس کا تو مانے کہ وہ بھی نقصان ہوا ہے کافی. میں گزارش کر دوں کہ جب سے یہ آئے ہیں یا لائے گئے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ 8-9 ماہ سے جو قرضے ہم چھوڑ کے گئے تھے, جن کو یہ سنبھال رہے ہیں, اس کے بعد کتنے قرضے لیے, اس کا موازنہ کر لیجئے گا. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ گردشی قرضے بڑا زور ہے اس پہ, ہمارے دور میں کتنے تھے, آج کتنے بڑھ گئے ہیں. تیسرا یہ بڑا بات کرتے ہیں کہ کرنٹ خسارہ اس وقت کتنا تھا, آج کتنا ہے. مہنگائی اس وقت کتنی تھی, آج کتنی ہے. ڈالر کی قیمت اس وقت کیا تھی, آج کیا ہے. روپے کی قدر اس وقت کیا تھی, آج کیا ہے. اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا تھی اور آج کتنا ٹیکس لے رہے ہیں. یہ بار بار کہتے تھے پر لیٹر اتنا ٹیکس حکومت لے رہے ہیں, صاحب کہتے تھے ان کو چھٹی اس لیے کروا دی. مگر میں یہ کہنا جو چاہتا ہوں, گزارش اتنی ہے کہ ہمارا اور ان کا موازنہ ان کی حکومت کا کرنا ویسے ہی ظلم اور زیادتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی, اس وقت پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. ہم نے آتے پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا. اب یہ کہیں گے کہ اداروں نے بھی کیا. بھائی بات یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو خود بندوق پکڑ کے نہیں جاتا, فیصلہ ایک کرتا ہے, اداروں نے کام کرنا ہوتا ہے. اسی طرح بجلی کے کارخانے ہم نے کس طرح لگائے, وہ 11,000 بجلی تو آپ کریڈٹ, وہ کہتے ہیں جی سارے منصوبے ہمارے کریڈٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی لے رہی ہے. پہلے تو مجھے قوم کو کلیئر کرنا ہے کہ یہ جو چورن بیچتے ہیں نا روزانہ ٹاک شوز میں, جی کہ ہم نے قرضے لیے, سن لیں ذرا. اب یا تو مجھے پوری ڈیبیٹ کریں گے آج اس پروگرام میں. 2 وجہ سے ہم قرضے لے رہے ہیں یا بڑے ہیں الگ سے. ایک تو آپ کا جو ڈیویلیویشن ہوا ہے ڈالر کا, اس وجہ سے ہم نے لیا کچھ نہیں, لیکن آپ کے بیرونی قرضے جو بڑھ گئے, جس پہ خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ اب وہ ڈالر جو انہوں نے آرٹیفیشلی مینٹین کر رکھا تھا. میں نہیں کہہ رہا, مفتاح اسماعیل صاحب کے کلپ سنا دے جو اسحاق ڈار صاحب نے روکی رکھا. 4 سال آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی, 4 سال ایکسپورٹ نہیں بڑھی. ڈالر کی پیمنٹس ہیں, پریشر ہے اس پہ, وہ ڈالر ایک بڑھنا ہی تھا, وہ بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ قرضے اوپر چلے جاتا ہے. دوسرا جو انہوں نے قرضے لیے لوکل بینکوں سے, اس کا سود جو ہے صرف 6 ارب کا روزانہ کا سود ہے جو ادا کرنا ہے. 1900 ارب روپیہ ہر سال سود ادا کرتی ہے حکومت جو ان لوگوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں. پرفارمنس اداروں کی 0 ہے. یا تو میاں صاحب مجھے یہ کہتے ہیں نا, ڈار صاحب آپ کو فلانا محکمہ ہم نے دیا تھا نفع بخش, اربوں روپے کا پروفٹ تھا, عمران خان نے اور اس کی حکومت نے آ کے اس کا دیوالیہ نکال دیا. پھر تو سمجھ بھی آتی ہے, نہ کوئی نفع بخش ادارہ, نہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, قرضوں کا بوجھ لاد کر عمران خان کے کندھوں پہ, اور یہ چاہتے ہیں کہ پچھلے 35 سال کی مس مینجمنٹ ہم ان کے کھاتے ڈال دیں. ایسا نہیں ہونے دیں گے. اچھا انہوں نے ہر وقت ان کو بھی یاد کرائیں گے. اب ہم نے کیا کیا, اب سن لیں, آپ نے 9-10 کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے کم کیا. یہ کہہ رہے تھے ہم تجارتی سارا کم کر دیں. ان کو بتا دیں ذرا نا, یہ بھی جھوٹ بول رہے تھے پروگرام میں نا, ذرا ان کو کلیئر کر دیں.
جو ہمارے یہ غیر پارلیمانی لفظ سوری ہے۔ چلے میں واپس ہاں، لے لیتا ہوں، اگر واپس یہ لے۔ غیر ہاں، پارلیمانی ہے، ہاں۔ اگر اس کو آپ کیا کا کہنا senior چاہیے؟ ہے۔ میرا بھتیجا ہے لیک آف انفارمیشن کہہ دیتے ہیں، لیک آف انفارمیشن ہے، لیک آف انفارمیشن۔ ویسے 20 سال ان کے والد ہمارے ساتھ رہے ہیں، 35 سالوں میں شکر 20 سال رہے ہیں۔ شکر ہے، میں یہ بھی کلیئر کر دوں، میرے والد نے تب ان سے راستے جدا کر لیے جب میاں صاحب آدھی رات کے اندھیرے میں مشرف سے معاہدہ کر کے چلے انہوں نے گئے۔ 20 سال بعد پتہ لگا سی۔ اب 90s کی بات کر رہے ہیں نا، مشرف صاحب سے جب وہ وعدہ کر کے گئے اپنے ورکرز کو چھوڑ دیا۔ 2000 میں مطلب چھوڑ دیا۔ چھوڑ اچھا، دیا ہم نے، اچھا، ریکارڈ کا حصہ چیک کر لیں۔ اچھا دوسری، اور مجھے فخر ہے انہوں نے چھوڑا، اچھا، میں اس اسی سے وجہ پہلے سے ڈاکٹر چھوڑا۔ صاحب اب یہ لیکن چونکہ ایک اور بحث ہے نا، یہ دیکھیں تو بڑی وہ کہیں گے ہم نے کیا، دیکھیں ہم نے کیا پبلک کیا، سے پوچھتے ہیں نا، ہماری پبلک جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم آج نہیں پوچھ رہے لیکن پوچھیں گے ویری ضرور۔ کوئکلی مجھے جی۔ بتانے بھی دینا، اگر جی۔ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ مسائل کریٹ کرے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تجارت ہزارہ تو ہوا کم۔ دیکھیں ہماری جو معاشی پالیسی ہے اس کا آپ کو رزلٹ 1 سے 1.5 سال میں آئے گا، لیکن ہم نے جو انیشیٹیوز لیے پہلے تو آپ نے 100 دن کی بات کن کی وجہ سے آئے گا؟ 100 دن، وہ 100 دن کدھر ہوئے، وہ وابڈا صاحب کی ہمارا بات جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے گیم چینجر ہے اس ملک کا۔ ٹھیک۔ ہمارا 100 ارب روپے کا کامیاب جوان پروگرام جو ہے جو پاکستان کے نوجوانوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے جا رہے ہیں، یہی نوجوان اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ ہم سارا کچھ یہی تو میں بتا رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے باقی یہ سب تمام جو انیشیٹیوز ہمیں ہیں نہیں پتا، جو حکومت کے آپ وہ روز بھی کابینہ آ رہے ملتی ہے، ہیں، ٹھیک، وہ بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں، لیکن میں یہی بتا رہا ہوں کہ ہمارے پروگرامز کا نتیجہ آئے گا اگلے 1 سے 1.5 سال میں۔ اچھا، لیکن صافی صاحب یہ بات تو حکومت کہنے میں بجا ہے نا کہ ان کے ساتھ وہ پرابلمز خود انہوں نے کریٹ نہیں کیے، جو پچھلے تھے انہی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ تو حکومت کو اتنا تو کہنے کی ہونی چاہیے اجازت۔ نہیں دیکھیں، جو وہ لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور ان کی حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں، وہ بھی کسی حد تک درست ہے، اور جو یہ لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بھی بڑی حد تک درست ہے۔ اچھا، دونوں درست اچھا، ہیں ایک منٹ، اپنی اپنی جگہ۔ ہاں، انہوں نے ہم بڑی حد تک ہیں، یہ کسی حد تک ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات میں کلیئر کر دوں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں انہوں نے بھی ملک کی اکانومی کو کسی آئیڈیل شکل میں نہیں چھوڑا تھا، لیکن انہوں نے بھی آنے کے بعد اس کو سنبھالنے کی بجائے اس کا اور بھی بیڑا غرق کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے مجھے نہ ان کے دعوے کی ضرورت ہے نہ مجھے ان کے دعوے کی ضرورت ہے۔ سمپل جو ہے اپنی میری حالت دیکھ کے اپنی دیکھیں کہ میری تنخواہ ہماری تاریخ میں پہلی مرتبہ کم ہوئی ہے۔ کبھی یہ ہوا ہے کہ تنخواہیں کم ہو جاتی ہے، 20% کم ہو گئی ہے، کسی کو مل نہیں رہی ہے۔ آپ ان سے پوچھیں، میرے گھر کا سوئی گیس کا بل جو پہلے 4000 آتا تھا وہ اب آتا ہے 30-35 ہزار سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ جو دوائی مجھے اچھا جو دوائی میں ماں کے لیے 5000 کا خریدتا تھا، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات کہ ان کے بارے میں ان کی بات کا اخلاقی وزن اس لیے نہیں ہے کہ بھئی اگر واقعی انہوں نے یہ سب کچھ بیڑا غرق کیا تھا تو ان حکومتوں کے 90% لوگوں کو آج آپ نے کدھر، مثلا یہ خسرو بختیار کہاں تھا؟ کل ان کی حکومت میں یہی مدسرائی کر رہا تھا نا، ٹھیک ہے۔ یہ حفیظ شیخ کدھر تھا؟ کل زرداری صاحب کا خزانچی تھا، آج اپنے اس کے خزانچی پہ کر دیا۔ اسی طرح سے چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ جو میڈیا مینیجر بنایا ہوا ہے، یہ پی ٹی وی کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ اسی یوسف بیگ مرزا اور ان لوگوں نے غرق کیا تھا نا، اس کو آج آ کے آپ نے ادھر بنا کے میڈیا مینیجر بنائے ہوا ہے۔ پھر ایک اور چیز جو میرے بھائی عثمان ڈار صاحب نے یہ دعویٰ کر رہے کہ ہم نے پچھلے مہینوں میں اکانومی میں یہ بہتری کی، ان کے اس دعوے کی تائید خود عمران خان صاحب بھی نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے تردید کر دی، کیونکہ پچھلے 8 مہینے میڈیا یہ اکانومی کے مینیجر تھے، کون تھے؟ اسد عمر صاحب۔ اسد عمر صاحب کو ہٹا کے خود عمران خان صاحب یا جن لوگوں نے ہٹایا ہے ان سے، انہوں نے ناکامی کا اعتراف کر دیا کہ اگر ان کی پالیسیاں کامیاب ہوتی اس پہ ڈار صاحب کو اور ویسے یہ بات ملنا درست چاہیے ہوتی تو پھر ان کے ہٹاتے نہیں، مگر میں مرتضیٰ کی بات $150 سے نیچے آ گیا، آپ اپنے پروگرام میں بات نہیں کر رہے۔ سٹاک چین 2200 پوائنٹ اوپر گیا۔ میاں صاحب آج قوم کو نہیں بتائیں گے، کم ہو گیا۔ میاں صاحب جانے دیں، اچھی بات بھی گورنمنٹ کی یاد سنا دیا کریں۔ ہم صرف یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عوام کو اچھی خبر، بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ ای گورنمنٹ جو ہے نا اس کا آغاز ہوا ہے کورٹس کا، یہ کتنی اچھی بات ہے چیف جسٹس صاحب نے کیا، ہمیں اس کو بھی ضرور سراہنا چاہیے۔ لیکن مرتضیٰ یہ بات درست ہے کہ اگر اسی طرح کی اکانومی رہی، اسی طرح کے سیاسی معاملات رہے، اسی طرح کی پولرائزیشن رہی، تو مجھے بتائیں سیاست کا کیا ہوگا؟ کل 2 پیشیاں آپ کے دونوں جو رہنما ہے وہ بھگتنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ جو ہے وہ واقعی نہیں ہوگا، یا اسی طرح سے آپ معیشت کو کہیں گے کہ نیب کے ساتھ جڑا رہے؟ آسما میں ایک صرف پہلے ڈار صاحب کی بات پر کامنٹ کر دوں، جب وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر کسی آرگیومنٹ کا کوئی نہ کوئی ڈیفینس انسان نکال لیتا ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست اس کو پریزنٹ ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو حکومت
बहुत प्रेशराइज करने के बाद मिली है। मतलब ये हुकूमत देना नहीं चाह रहे थे, कौम ने जबरदस्ती इनको हुकूमत दी है। आपको याद होगा खान साहब तो बचपन से रेडी थे वजीर आजम बनने के लिए। वो तो बार बार कहते थे कि मेरे पास हर मर्द की दवा है और मैं तमाम मसाइल हल कर दूंगा। ये 100 दिन का एजेंडा इन्होंने खुद दिया था, इन्होंने खुद कौम को बताया था कि $200 अरब हम ले आएंगे। तो अगर आज कौम के अंदर मायूसी की कैफियत है तो मैं समझता हूँ मायूसी इनके अपने अलकाबात की वजह से, इनके अपने बड़े दावों की वजह से। अगर इन्होंने ऑपोजिशन के जमानों में हकीकत पसंद बात की होती, सच्चाई पर मबनी बात की होती, तो आज मैं समझता हूँ उनको कौम के सामने शर्मिंदगी का सामना नहीं होता, शायद आप लोगों की तनख्वाहें कम नहीं होती। साफी साहब जिस तरह जिक्र कर रहे थे, मैं समझता हूँ जो तनख्वाह लोगों को मिल रही है वो भी अब उसकी जो रुपए की वैल्यू वो आधी हो चुकी है। तो इसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। अगर खान साहब शायद IMF जाने का पहले तो फैसला वक्त तो देना पड़ेगा ना मुर्तजा, वक्त तो देना पड़ेगा उस हुकूमत को। हुकूमत मैं आवाम की हुकूमत है। हाँ। मुझे कोई एतराज नहीं है, वक्त इनका हक है, इनको 5 साल मिलने चाहिए। लेकिन उन्होंने खुद कौम को कहा था ना कि हम 100 दिन में तब्दीली लाएंगे। इन्होंने खुद कहा था ना कि खुशगवार तब्दीली होगी PTI की नजर में। इसलिए आज कौम मायूस नजर आती है। आप एक गरीब आदमी से जाके पूछें जिसकी तनख्वाह 15,000 थी, आज उस 15,000 तनख्वाह की क्या वैल्यू है। हमें हमारे मुलाजिम बताते हैं उस 15,000 की वैल्यू इस वक्त 7,500-8,000 रुपए रह गई। ये रुपए का इन्होंने हाल किया है। इसकी किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर असद उमर साहब से मामला संभल नहीं रहे थे तो ये फैसला अगर पहले दिन खान साहब कर लेते, पहले महीने मुशीर खजाना तब्दील कर देते, NPR का नया चेयरमैन ले आते, तो मेरे ख्याल में चले अब तो डायरेक्शन, अभी भी डायरेक्शन ठीक नहीं है, आप मुतमिन नहीं है, या अब तो डायरेक्शन दे दी ना, 10 महीने गुजर गए, अब 1.5 साल का वो कह रहे कर दे। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम जरूर इस पे बात करेंगे, डॉक्टर साहब से भी जवाब लेंगे। बजट आ रहा है और बजट आने के साथ साथ बड़ी खबरें आ रही है। मसलन अख्तर बेंगल साहब ने धमकी दे दी है कि वो वोट नहीं करेंगे, अगर वोट नहीं करेंगे तो बजट कैसे पास होगा। और सुने जरदारी साहब भी बहुत जल्द मिल रहे हैं हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वैसे मियाँ साहब हम 3 सख्त सवाल पूछ रहे हैं तो डॉक्टर साहब को जवाब तो देना चाहिए ना। अब हुकूमत बल्कि 4 मुर्तज़ा भी है। अब ये जितने भी सवाल हैं, आपकी हुकूमत ने अब डायरेक्शन तय कर ली, ये सवाल अब इसके ऊपर ज़्यादा आता है। देखिए, क्योंकि ईद के बाद आपको एक बड़ी तहरीक का सामना करना पड़ सकता है। पता नहीं बड़ी होती है कि नहीं भाई जी। देखिए आसमा, हम भागने वाले नहीं हैं। हर उस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे जिसका मुर्तज़ा कह रहे थे, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन हम उन तमाम मुआशी असरात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे जो इनका एक तसलसल चलता आ रहा था पॉलिसी का। कौम सुन रही थी और मैं खुश हो रहा था ये सुन के कि मुर्तज़ा वहाब ये बता रहे थे कि इमरान खान से गलती ये हुई है कि उसको कुशकोल उठाकर आते सारी IMF के पास चले जाना चाहिए था कर्जा लेने। ये है सलूशन इन लोगों के पास। तो फिर अभी भी तो गए सुन लेना, मैं बात सुन लेना, चले जाते हैं। मैं असल जो बात कहना चाह रहा हूँ, काश ये कहते कि इमरान खान साहब को हमने स्विस और जर्मन इकोनॉमी इनहेरिट करके छोड़ के गए हैं, दूध और शहद की नदियां बहाई हुई थी। इमरान खान साहब आपने तो तबाही कर दी है हमारी मेहनत की, हमने बड़ा जबरदस्त ये मुल्क चलाया था। मशवरा यही है, कर्जा लें जाके जैसे हम लेते रहे हैं। अच्छा ये तो ज्यादती है, मगर मैं ऐसी चीज क्लेम नहीं कर सकते कि हमने अच्छी छोड़ी है इमरान खान के लिए और वो तबाह की है। सिर्फ एक ही हाल है कि इमरान खान पहले IMF के पास चला जाता है। यार पहले लोन हमने 9 माह स्ट्रगल की है, हमने पूरी कोशिश की है कि हम IMF को अवॉइड करें। अगर आज IMF के पास गए हैं तो फिर पहले चले जाते हैं, यही तो फिर डॉलर नीचे ना इतना ज्यादा आता। डॉलर का IMF से इतना लेना देना नहीं है। 4 साल आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, आप किसी इकोनॉमिस्ट को बिठा ले, 4 साल एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। पहले उनकी कंडीशन सख्त थी, अब वोट को इज्जत दो साफी साहब से पूछ लें। अब उनके साथ जिन कंडीशंस पे काम लोन लिया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है। हमने तो कौम का मुल्क का मफाद देखना। अच्छा बजट कैसे आप लोगों ने, अख्तर बेंगल साहब अगर कह रहे हैं कि भाई मैं वोट नहीं दूंगा तो फिर पीछे रहती है MKM। जरदारी साहब उनके साथ भी सुना है कि मुलाकात करने के लिए तैयार है। आप टफ टाइम देने के लिए तैयार है बजट की मंजूरी के? गुजारिश ये है कि हम इनको कोई टफ टाइम देने के लिए तैयार नहीं थे। हम चाहते थे स्मूथ ये अपना जो दावे किए हुए हैं उसको। बदकिस्मती ये है कि एक नातजर्बाकार जो है उसको वक्त देना चाहिए, वो तजर्बे से सीख लेता है।
مگر کوئی نااہل جو ہے وہ اس کو وقت دیا جائے وہ مزید بربادی کرتا ہے. یہ نالائق لوگ نااہل لوگ جو ہیں یہ مزید بربادی کریں گے. آپ یہ دیکھیں بار بار کہتے ہیں جی انٹرسٹ ریٹ, بھائی شرح سود ہم لے آئے تھے 4.5% پہ, آج آ گیا 12.5% پہ. کون انڈسٹریلسٹ قرضہ لے گا, کون جوان قرضہ لے گا, کون بندہ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے, اور اس سے بے روزگاری اور بڑھے گی. اب میں آتا ہوں جو آپ کہتے ہیں بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بجٹ کی منظوری کیسے ہوگی, بجٹ کی منظوری کیسے ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا پہلے دن سے بیانیہ تھا وہی ہے, وہ کوئی کسی ادارے کے خلاف نہیں تھا. بات اصول کی تھی, بات آئین کی تھی, بات یہی تھی کہ اگر ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اور پرابلم نہیں ہوگی تو پاکستان سموتھ چلے گا, پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی, دنیا میں بھی پاکستانی قوم کا ایک مقام ہوگا. چلائیں گے. اب آ جائیں کہ تحریک چلانا کیوں مجبوری ہے. اس لیے مجبوری ہے کہ دیکھیں اگر قوم خود سے باہر آ گئے, آپ دیکھیں نا بار بار یہ بات کی جاتی ہے, میں کہتا ہوں کہ 8-9 ماہ پہلے والے ریٹس آپ دالوں کے, چینی کے, سبزی کے, دودھ کے, دہی کے آپ لے آئیں. تحریک چلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ لوگوں کو جو روزگار دینے کے وعدے کر رہے تھے آپ وہ پورے کر دیں, نہیں ضرورت ہے تحریک چلانے کی. آپ قرضہ لے رہے ہیں روزانہ, اور ہم بقول ان کے فرق سلیم جو ان کے ترجمان تھے آج ان کو مکر گئے ہیں کہ نہیں تھے وہ جب 5 سال پچھلے باتیں کرتے تھے ہمارے خلاف اس وقت. اچھا ویسے آپ کی کارکردگی سب سے بڑا جواب ہوگا اگر یہ سڑکوں پہ آ بھی جاتے ہیں, آپ کی کارکردگی اچھی ہے, لوگ مطمئن ہیں, ضرورت ہی کوئی نہیں, ان کو بھی ضرورت نہیں ہوگی, تو آپ کی کارکردگی جو ہے وہ سوال. میں پھر وہی کہہ رہا اور ہوں. ایک سیکنڈ عثمان صاحب کی میں بڑا اچھا سوال آپ نے ایک اور یہ کہتے ہیں نا بھاگنے والے نہیں ہیں. 2 دفعہ پہلے دھمکی مصوف دے چکے ہیں لانے والوں کو کہ میں ریزائن کر رہا ہوں, اور مصوف جو ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا دسمبر سے پہلے بھاگ جائیں گے, اور یہ بھاگنے والے ہیں دسمبر سے پہلے. یہ دیکھیں گے ان کا سکور کارڈ ہے میرے دسمبر پاس. سے پہلے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں آسما یہ ضرورت ہے چلائیں کی باتیں کو خواجہ صاحب بھی کر رہے تھے ہاؤس کے اندر. ان کا شوق ہے, خواب ہے, دیکھتے رہیں. ضرور تحریک چلائیں لیکن اپنا پرفارمنس سکور کارڈ ساتھ لے کے آئیں. اور یہ جو قوم کے پاس ہے نا, قوم بھولی نہیں ہے. جب شیر تیل پی گیا تھا, شیر بجلی کھا گیا تھا, شیر آٹا کھا گیا تھا, تیر نے بدن چھنی کر دیے تھے مہنگائی سے. 25% تاریخی پاکستان کی مہنگائی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں. تو کیا قوم بھول گئی ہے؟ قوم کو یاد نہیں ہے؟ آج بھی ان سے کم ہے. موازنہ کر لیں, کل پروگرام کر لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہاں کوئی نظریہ لائیں نا کہ عمران خان کوئی کرپشن کرتے پکڑا گیا ہے. عمران خان یو ٹرن لے عمران خان نہ خود کرپشن کرے گا نہ کسی کو کرنے دے گا, اور ایک جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی کہ نیب کے چیئرمین کو ہانسا بٹا رہے ہیں اس لیے ان کے وزیر مشیر پکڑے جا رہے ہیں. خبر جو دی ہے کوئی وزیر مشیر پارلیمنٹیرین کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب پش پنائی نہیں کریں گے. میاں صاحب کہہ رہے ہیں دسمبر تک کا وقت ہے, کچھ لوگ نومبر کی باتیں کرتے ہیں. کیوں ہم باتیں کرتے ہیں؟ واقعی ایک تو پرابلم یہ ہے نا کہ جس طرح حکومتی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جس طرح کوئی سچ مچ وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں اور عوام کے نمائندے ہیں, اسی طرح بعض اوقات ان کو بھی یہ غلط فہمی کہ کوئی سچ مچ اپوزیشن ایسے ہی جیتنا تھا تو آپ شاید میں کیوں ہار گیا. چلے یہی بتا دیں, اگر جیت رہے تھے ایسے ہی سارے تو میں تو ایسے ہی ہو سکتا ہے آپ کا مخالف آپ سے زیادہ کنیکٹڈ تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے, اسی طرح یہ لوگ کبھی کبھی اس کے غلط فہمی کہ جیسے ہم اپوزیشن میں دیکھیں, اپوزیشن کچھ کرے یا نہ کرے, اپنے خلاف یہ حکومت خود جو تحریک چلا رہی ہے نا وہ دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے. کیا ہو تو اتنے کامیاب جا رہے ہیں. چیئرمین نیب دیکھیں ابھی کیسے, ابھی وہی میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں وہ چیئرمین نیب جو تھا نا, اور یہ نیب یہ سب سے بڑا ٹول تھا اس ملک میں, اس حکومت کے پاس اور اس حکومت کو لانے والوں کے پاس پولیٹیکل مینجمنٹ کا. اور ابھی تک جتنی خدمت عمران خان صاحب کی اور اس حکومت کی اس نیب نے اور اس چیئرمین نے کی تھی کسی نے نہیں کی. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوا کہ ظاہری بات ہے کہ ان کے خواہشات تو کبھی پورے نہیں ہوتے. دوسرا اندر مسئلہ یہ ہے کہ ان سے کہا جا رہا تھا کہ پرویز خٹک کو پکڑو, لیکن جو وزیر اعظم کے لاڈلے بیوروکریٹ ہیں ان کو نہ پکڑو. ٹھیک ہے, تو ملم جبہ میں زیادہ اس کا نام آ رہا تھا. ایک تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی شہباز شریف کو بھی پکڑو, بلاول کو بھی اندر کرو, زرداری کو بھی اندر کرو. وہ نہیں ہو رہا تھا, تو چیئرمین نیب کے خلاف یہ چیز نکال دی. اب اس میں تو کوئی شک نہیں رہا نا کہ وہ حکومت کی طرف سے ہوا ہے.
نہیں ابھی اس پہ تحقیقات ہونی نہیں، ہے، ابھی کیا پتہ اب کس نے کیا ایک دن مبینہ پہلے طور پہ، ہاں۔ 2 دن پہلے نجم سیٹھی صاحب کہہ چکے جی، تھے وہ کہے کہ یہ اس کا ہوگا، اگلے دن وہ کام ہو گیا. نمبر 1. ہاں۔ نمبر 2، تو دسمبر تک نہیں جانا نمبر ہے 2 حکومت، دسمبر تک آپ کو یہ لگتا ہے کہ- حکومت ہر چیز پہ تحقیقاتی کمیشن بناتی ہے، اس پہ تحقیقات سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ اب بھی اس میں یہ کوئی شک important بات ہے۔ اچھا ہم حکومت کہتے ہیں investigation ہونی عمران خان چاہیے۔ صاحب ہونی چاہیے، کرے گا کون؟ آپ نے کرنی عمران ہے۔ خان کے ہم نے media کیسے کرنی ہے؟ advisors کی یہ کہہ رہے ہیں طرف سے ہم وہ چیز انوالو آئے۔ ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ انوالو ہیں، کوئی نہیں، فوراً تو طے کیا جائے گا نا. تحقیقات تو جو تحقیقات سے بھاگ رہے ہوئے لا اتنے منصوب سے اتنے ہے۔ الزامات یعنی محتسب کے اوپر ہے، یعنی کسی اور میں پہ یہ عرض نہیں۔ کر رہا احتساب ہوں، کرنے میں یہ والے۔ عرض کر رہا ہوں کہ وہ محتسب جس پہ میں معترض ہوں، لیکن ان کے لیے اتنا بڑا کام کر رہا تھا، اس کو معمولی خواہش کے لیے اپنا دشمن دیکھیں بنا ہم دیا۔ دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا جی، رہے ہیں نا. اچھا۔ اب فیصلہ کر لے، کرنی کس نے ہے؟ یہی تو سب سے بڑا کمال ہے کمیشن کہ سب حکومت ایک نہیں دوسرے بنا پہ رہی۔ الزام لگائے اور ہم دیکھتے رہیں. ناظرین، ظاہر ہے کہ یہ اس وقت جو سنگین مسائل ہے اس میں کوئی ادارہ بھی کمزور ہو یہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی ایک ادارہ، حکومت، انتظامیہ، فوج، ریاست کے تمام اداروں کو اس وقت مضبوط ہونا ہے. حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ بیچ میں برج کا کام کرے. کیا حکومت پل کا کام کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.